بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور سرور کائنات آقا نامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارا عنوان سیرت النبی قدم بقدم چل رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے آج حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آپ کے اس جہان دنیا میں جب آپ تشریف لائے اس وقت کے حالات آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ آپ یہ ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے رہیں، ان کو سبسکرائب کرتے رہیں اور ان کو شیئر کرتے رہیں تاکہ معاشرے کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت حاصل ہو اور ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ کے زندگی گزارنے والا ہو۔ بقول شاعر خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ تو اب آپ سے جو عرض کرنا ہے تاریخ پیدائش کے حوالے سے آپ سے عرض کر دوں کہ تقویم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 9 ربیع الاول بنتی ہے، بعض کے نزدیک 2 ہے، بعض کے نزدیک 8 ہے، بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، لیکن یہ دن طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت ملی، پیر کے دن آپ نے ہجرت فرمائی اور پیر ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ اس حوالے سے سارے متفق ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے اسے ہم کہتے ہیں عام الفیل۔ عام الفیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ سال ہے جس سال کے اندر جو ہے ابرہہ کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ کا کیا قصہ ہے اس کی تفصیلی جو ہے نکات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ عیسائی حاکم تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ بیت اللہ شریف کے اندر لوگ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ جو ہے اللہ کے گھر میں جا کے طواف کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں نہ میں جو ہے اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا۔ اس نے ایک بیت اللہ بنایا، ایک گھر بنایا اور اس کے لیے اس نے سرخ سفید زرد اور سیاہ پتھروں سے اس کو مزین کیا، اس گھر کو بنایا، اس کو سونے اور چاندی سے سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے اندر جواہرات لگوائے، اس مکان میں بڑا سا یاقوت لگوایا اور پھر جو ہے اس نے عرب کے قبائل کو کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں طواف کرو۔ تو انہوں نے اور عرب کے قبائل نے وہاں پر طواف کرنا شروع کر دیا یمن کے اندر، اور جو ہے وہاں پہ مناسک حج ادا کرنے شروع کر دیے۔ تو ابرہہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، بیت اللہ کی عظمت کو اس نے بظاہر تار کر دیا اور وہ اس پہ بڑا نازاں اور فرحاں تھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب عرب کے ایک شخص ہیں جن کا نام نفیل خشمی ہے۔ نفیل خشمی نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا میں اس کا بدلہ لوں گا۔ عرب کے ایک شخص نے اس کا جو وہ گھر بنایا ہوا تھا جہاں پر عرب عبادت کرتے تھے، اس نے وہاں پر گندگی کر دی، گندگی اندر ڈال دی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے پاخانہ کر دیا۔ اب جب اس کو ابرہہ کو پتہ چلا، اس نے کہا یقیناً یہ کسی عرب نے یہ کام کیا ہوگا، حسد اور عناد کے اندر اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اور نفیل خشمی اس بات پہ خاموش ہو گیا، اسے پتہ نہ چلا کہ یہ کس نے یہ گندگی کی ہے۔ اب اس نے کہا، ابرہہ نے شاہ حبشہ سے مدد لی اور اس نے کہا کہ میری مدد کے لیے ہاتھی بھیجو۔ اس نے ایک محمود ہاتھی بھیجا جو اس وقت جس کی مثال ہی کوئی نہیں تھی، بہت بڑا ہاتھی تھا۔ اور جو ابرہہ ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ 13 ہاتھیوں کا لشکر لے کے اور اپنی فوج کو لے کے بیت اللہ شریف پر چڑھائی کے ارادے سے گیا، اور نفیل اس کے ساتھ تھا۔ نفیل کیونکہ اس کا تعلق حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی یہ پہنچا مکۃ المکرمہ سے پہلے یہ پہنچا تو اس علاقے کے اندر جانور چر رہے تھے عرب کے، اس نے ان جانوروں کو قبضے کے اندر لے لیا اور اس نے ان اونٹوں کو اور جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اب جو ہے اس نے نفیل کو بھیجا کہ
عبد المطلب کو جو بادشاہ جو سردار ہے مکہ کا، اس کو بلا کر لے آؤ۔ اب جناب نفیل جو ہے قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کو لے کر آئے، جو کہ بیت اللہ شریف کے متولی تھے، بیت اللہ شریف کی حفاظت کرنے والے تھے، اور انہوں نے اس کو اس طرح تعارف کروایا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، اسے بہت زیادہ شرف اور بزرگی حاصل ہے، لوگوں پر اس کا بہت زیادہ اثر ہے، یہ لوگوں میں سخی جانا جاتا ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ اب جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ تھے، تو حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ تو عرب کا سردار ہے، تجھے اپنی قوم کی فکر ہوگی، اپنی قوم کے بارے میں سوال کرے گا، آپ تو مجھ سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس نے ان کو کہا ان کو اونٹ دے دو، اور ان سے کہا کہ تمہیں اپنی قوم کی فکر نہیں ہے، تمہیں بیت اللہ شریف کی فکر نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا بیت اللہ شریف کا ایک پروردگار ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا، تو میرے اونٹ مجھے دے دو، بیت اللہ شریف کا جو پروردگار ہے وہ خود ہی تم سے نمٹ لے گا، وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اپنے جو 200 اونٹ لیے، ان میں سے 100 اونٹوں کے سموں کے اوپر چمڑے چڑھا دیے اور بیت اللہ شریف کے اندر چھوڑ دیے، تاکہ کوئی اگر ان کو پکڑے گا تو بیت اللہ شریف کا جو پروردگار ہے اللہ جل شانہ اس پر غضب ناک ہوگا۔ تو اب جب یہ قصہ پیش آیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطرہ تھا کہ یہ مکۃ المکرمہ کے اندر اب داخل ہوگا، کیونکہ مطلب مضافات میں یہ پہنچ چکا تھا، یہ داخل ہوگا اور بیت اللہ شریف کو جو ہے یہ مسمار کرے گا۔ تو اب کیا کیا، حضرت عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھے اور جو ہے انہوں نے وہاں پر اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یا اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یا اللہ جیسے یہ ابرہہ اپنی قوم کی حفاظت کر رہا ہے، ایسے یا اللہ آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ابرہہ اپنے ہاتھی لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ نکلا، درمیان میں اس کا ہاتھی محمود تھا۔ اب اس ہاتھی کو انہوں نے کہا کہ ہاتھی کو انہوں نے تیار کیا، ان کو اس ہاتھی کو ہانکا فیل بانوں نے، کہ اس ہاتھی کو جو ہاتھی بان تھے انہوں نے کہا کہ بیت اللہ شریف کی طرف چلو، اس نے بیت اللہ شریف میں چلنے کی طرف انکار کر دیا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا گیا تو وہی محمود ہاتھی چلنے لگ گیا، اس کا رخ مشرق کی طرف کیا وہ چلنے لگ گیا، مغرب کی طرف کیا چلنے لگ گیا، اس کے آنکھ چبھوئے گئے، لیکن پھر بھی وہ نہ چلا، اسے مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس کو شراب پلائی گئی کہ مست ہو کے اس سے کام لیا جائے اور یہ چل پڑے۔ اور جب بھی وہ بیت اللہ شریف کا رخ کرتا تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف چلتا نہیں تھا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا۔ اسی اثناء کے اندر اللہ جل شانہ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اور ان پرندوں نے اپنی چونچ کے اندر پتھر لیے ہوئے تھے، اور وہ جو پتھر اور مٹی کے کنکریاں تھیں، اور ان کے جو پاؤں تھے، ان کے جو پنجے تھے، پنجوں کے اندر بھی ایک کنکری تھی، 3 کنکری تھی ہر پرندے کے پاس، اور وہ کنکریاں جو ہے ان ہاتھیوں کو اور ان لشکروں کو وہ مارتے تو وہ کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے، ان کے اعضاء گر گئے۔ اور یہ ابرہہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ جب یہ بھاگا تو اس کا ایک ایک جز، ایک ایک عضو اس کا جو ہے گر رہا تھا، اور سارے ہاتھیوں کو اللہ جل شانہ نے اس میں تباہ کر دیا۔ ایک ہاتھی کو آ کے اس ابابیل نے آ کے پتھر مارا تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان کرتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو کیا تو نے اے مخاطب دیکھا نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کے لیے آسمانوں سے ابابیل کے جھنڈ بھیجے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر پتھریاں ماری، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ کھائے ہوئے بس کی مانند ہو گئے۔ ایسا اللہ پاک جل شانہ ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
حرم شریف سے باہر انہوں نے دیکھا کہ وہ آئے نہیں، وہ تو اس انتظار میں تھے، انہوں نے قوم کو لے کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں پہ اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب وہ انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح، جب باہر جا کے دیکھا تو پتہ لگا سارا لشکر جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا، اور جو ہے اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، آپ مال غنیمت آپ نے لیا، اور آپ جو ہے وہ مال غنیمت لے کے آپ بیت اللہ شریف میں آ گئے۔ اس طرح اس میرے رب نے، میرے اللہ نے حفاظت کی، اور اللہ نے اس چیز کا اعلان کر دیا جیسے میں نے آج حفاظت کی ہے، اسی طرح میں بیت اللہ شریف کی عظمت کو بڑھانے والا ہوں۔ آج پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دراصل اللہ جل شانہ کے گھر کی عظمت کو 4 چاند لگنے والے تھے۔ گھر کی عظمت میں، اللہ کے گھر کی عظمت کو اضافہ ہونے والا تھا، اللہ کی گھر کی عظمت بڑھنے والی تھی۔ اور اس واقعے کے چند ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو ہے بہت زیادہ تھی، اور وہ فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ ستارہ جو تم میں سب سے زیادہ چمکتا ہے، جس دن یہ چمکے گا اس دن یہ حرکت میں آئے گا، اس دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ جب وہ ستارہ چمکا تو ایک یہودی دوڑا آیا، اور اس نے آ کے پوچھا لوگوں سے کہ کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے بچایا کہ عبد المطلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب جو ہے آپ کے دادا تھے، لیکن عرب جو ہے دادا کو بھی باپ کی طرح اہمیت دیتے تھے، باپ کی طرح کہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس یہودی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دیکھا، آپ کی جو ہے آپ کے کندھے مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور اس نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، جو ان کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا، جو ان کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے ناکام کرے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوئے تو اس کے واقعات آپ سے پہلے عرض کیے جا چکے۔ پھر حضرت عبد المطلب